ہمارے معاشرے میں گزشتہ ایک عرصہ سے ناجائز تعلقات کی بنا پر اسقاط حمل کے واقعات خطرناک حد تک بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ بہت پہلے سے ہی اس کرۂ ارض پر تو موجود ہے، مگر پاکستانی معاشرے میں جہاں اسلامی روایات مضبوطی سے موجود ہیں، یہ مسئلہ تھوڑا کم رہا ہے۔ مگر گزشتہ دہائی کے دوران سے اس میں پاکستان میں بھی خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں سامنے آیا ہے۔ اس کی اگر مثال دینا چاہیں تو لاہور میں دوشیزہ کا اسقاط حمل کے دوران انتقال ایک ہاٹ ٹاپک رہا ہے۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے، ایسی ہزاروں مثالیں ہمارے معاشرے میں بھری پڑی ہیں۔ اگر اس معاملے کی جڑ کو پکڑنے کی کوشش کریں تو ملکی تعلیمی اداروں میں مخلوط نظام تعلیم، انٹرنیٹ اور موبائل کا بے دریغ استعمال اور درس گاہوں میں تعلیمی معیار کی گراوٹ سب سے اہم موضوعات ہیں۔ اب بات کی جائے کہ ایک لڑکا اور لڑکی کے ناجائز تعلق سے اگر حمل ٹھہر جائے تو کیا کرنا چاہیے، تو اس متعلق ہم دور نبوت کے ایک اہم واقعہ سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ ایک روز بارگاہ رسالت میں خاتون آئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم سے کیا گناہ ہوا؟ تو خاتون نے بتایا کہ اس نے زنا جیسے قبیح جرم کا ارتکاب کر لیا ہے اور اب اس کے پیٹ میں اس گناہ کی وجہ سے ایک ناجائز بچہ بھی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے مان لیا جائے کہ تم نے بدکاری کی ہے؟ تو خاتون جو کہ اپنے جرم کی وجہ سے، اپنے جرم کے احساس کی وجہ سے پہلے سے ہی رو رہی تھی، اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں اپنے جرم کا اقرار کرتی ہوں۔ تو آپ نے خاتون سے کہا کہ جاؤ اور بچے کی پیدائش کے بعد دوبارہ آنا۔ تو وہ عورت چلی گئی۔ پھول جیسا بچہ پیدا ہوا تو وہ خاتون اسے گود میں لیے آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں نے اسے جنم دے دیا، اب مجھے میرے گناہ سے متعلق سزا بتائی جائے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی چونکہ تمہاری ہے، بچے کی نہیں، لہٰذا جاؤ اور جا کر اسے دودھ پلاؤ اور جب یہ روٹی کھانے لگے تب آ جانا۔ اور صحابہ بتاتے ہیں کہ جب وہ عورت 2 سال بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور جب وہ بارگاہ رسالت میں پہنچی تو رونے لگی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، یہ گناہ مجھے چبھتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے، اگر آج مر گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ایک صحابی کو دے دو، اور صحابی سے اس بچے کے متعلق اللہ کے رسول نے نصیحت فرمائی کہ اس بچے کی اس طرح پرورش کرنا جیسے تم اپنی اولاد کی کرتے ہو۔ پھر صحابہ سے فرمایا کہ اس خاتون کو باہر لے جاؤ اور پتھر مار مار کر سنسار کر دو۔ صحابہ نے حکم کی تعمیل کی اور خاتون کو سنسار کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اسے اٹھاؤ اور غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ۔ جب یہ کام ہو گیا تو حکم ہوا کہ صفیں سیدھی کر لو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر صحابہ دنگ رہ گئے، کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس کا جنازہ؟ معاذ اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور کہنے لگے، تم لوگوں نے صرف اس کے گناہ کی بات کو دیکھا، اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا، اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خدا اور بارگاہ رسول میں سرخرو ہونے کا جذبہ نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر اسے پوری امت میں بانٹ دوں تو سب کی بخشش ہو جائے گی۔ اس واقعہ سے ہمیں موجودہ دور میں ہونے والے اس طرح کے ناجائز واقعات کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے۔ حرام تعلق کے بعد صرف بدنامی کے ڈر سے یا نفرت سے بچے کی پیدائش کے مرحلہ کو روکنا یعنی اسقاط حمل کروانا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس طرح انسان 2 بڑے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، ایک تو زنا اور دوسرا قتل۔ ہمیں معاشرے میں بے رہروی کے حوالے سے مؤثر حکمت عملی اپنانا ہوگی تاکہ معاشرے سے گناہ کے اس طرح کے واقعات دم توڑ سکے اور اسقاط حمل کی نوبت ہی نہ آئے۔ جو اس قبیح گناہ کا مرتکب ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے اور بچے کی پیدائش کے معاملے میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اس معاملے کو حکمت کے ساتھ احسن انداز میں حل کیا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔